السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. اور خواجہ صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے دیکھیں، وہ آپ کی پارٹی ایک کمپلین کرتی ہے، جی آپ لوگ ہماری بہت بات کرتے ہیں، جتنے بیانات دیتے ہیں یہ آپ کی پارٹی، یہ گفتگو تو نہیں ہے آپ کے بارے میں، یہ بیانیاں کیا ہے، مزاحمت ہوگی، مفاہمت ہوگی، کیوں پھنس گئے ان دو بیانیوں میں آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاشی میں بڑا فریکوینٹ کویشچن ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی اور باقی ساتھیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے. یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس طرح کا، میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن میں ہے. ایک جنریشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ایک جنریشن ایگزٹ کر رہی ہے، ایک انٹر کر رہی ہے. تو اس قسم کی کانٹرڈکشنز جو ہے نا بڑی نیچرل ہیں. میں آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ، مجھے اس میں کوئی جیسے میں نے کہا یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات. تو یہ ایک پوری جو جنریشن جو پرہیپس اولڈ گارڈز آپ ان کو کہہ لیں، انہوں نے لاسٹ ڈچ جو بیٹل جو ہے نا، آئی تھنک وی ہیو اگر لڑ لی ہے، کچھ نے میرا خیال ہے لڑ لی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ابھی لڑیں گے. میرا مطلب کچھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بالکل، آئی اگری ود یو. یہ ڈیفینیشن جو آپ نے دی ہے، یہ تین کیٹیگریز میں لوگ ہیں کہ کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بیکاز جو سیاست کے ڈھنگ جو ہے نا، اگر آپ سیاست اس کو کہہ سکتے ہیں، میں تو سیاست کہنے سے بھی گریز کروں گا، وہ بہت بدل گئے ہیں. ہماری جو 20-30 سال میں سیاست یا 40 سال میں سیاست جو ہے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. یہ گریٹ گیم بن گئی نا، کرسی کی گیم بن گئی. بالکل بالکل بالکل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایشوز کی سیاست نہیں ہے، آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے، آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے، نیشنل ایشوز کی بھی سیاست نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہوئی ہے، ذاتیات کے ارد گرد جو ہے نا ساری کی ساری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے، وچ از ویری سیڈ. میں اگر اجازت دیں گے فلسافیکل بحث میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا پرسنل اور گروہی مفاد کے لیے سب لڑ رہے ہیں. لیٹس آخر کا وہ 5-7-8 منٹ اس کے اوپر، آئی وانٹ یور اوپینین آن دس. لیکن کیونکہ میں پہلے سیاست ذرا ڈسکس کر رہا ہوں، جو سیاست چل رہی ہے. نہیں کرو تو میرا بڑا پرانا میچ چلتا پہ گا. سر آپ مفاہمت کے ساتھ ہیں، مزاحمت کے ساتھ ہیں، یا بقول کیپٹن صفدر کے 2 فائلیں ہیں، مریم اورنگزیب کے ہاتھ میں، کھبے ہاتھ میں مفاہمت کی فائل ہے، سجے ہاتھ مزاحمت کی فائل ہے، جیڑی فائل ضرورت ہو استعمال کر لی. دیکھیں، میں یہ مفاہمت اور مزاحمت کے سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں فرینکلی اسپیکنگ، میں کوئی جو ہے کراس فائر میں جو ہے نا میں پھنسنا نہیں چاہتا. لیکن میں اس کو سیریسلی ذرا اس کو ڈیفائن میں کر دوں کہ راستہ جو ہے کہیں مڈل میں ہے. نہ یہ مزاحمت کا، اگر میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے مزاحمت کی، کیونکہ ملیٹنٹ قسم کی اگر کوئی سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے ملیٹنٹ ہوتی نہیں. لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. سیاست از آرٹ آف پاسبل، ممکنات کا کھیل ہے. جہاں پہ ممکنات کا کھیل آپ نے کھیلنا ہوتا ہے وہاں ملیٹنسی نہیں ہوتی، وہاں پہ گنجائش رکھی جاتی ہے، جو سپیس جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. تو یہ اس لیے یہ مزاحمت کا لفظ جو ہے نا تھوڑا سا مس پلیسڈ ہے، مس نومر ہے. مفاہمت پاکستانی کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہے نا، کیونکہ آپ نے کسی کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، یعنی آپ کو مزاحمت جو ہے، اگر آپ کسی اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرتے وقت مزاحمت کر رہے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ میں مزاحمت کر رہا ہوں کہ جی میں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چلتا ہوں، تو ٹھیک ہے، بالکل مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ بالکل کہی جا سکتی ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. مفاہمت جو ہے، مفاہمت کی میں اس کو بھی ڈیفائن کر دوں، جو مفاہمت is the art of the possible. آرٹ آف پاسبل، اینڈ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. مفاہمت کی پالیٹکس ہی ہونی چاہیے بالکل. اگر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کو جو ہے، اگر مزاحمت آپ کسی جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنے نیریٹیوز کو یا اپنے پرنسپلز کو یا آئین کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس کا نام اگر مزاحمت ہے تو بالکل اس کا نام مزاحمت دیا جا سکتا ہے. اس پہ پتہ آپ لوگوں پہ تنقید خواہ سب کیا ہوتی ہے؟ میرا ویری گراؤنڈز بہت ہیں اس تنقید کے. پچھلے 3 سال دیکھ لیں، چھوڑ دیں اس سے پہلے کیا ہوا، پچھلے 3 سال دیکھ لیں.
میاں صاحب نے باہر جانا ہوتا تو مفاہمت ہو جاتی ہے, ٹویٹر خاموش ہونے ہوتے تو مفاہمت ہو جاتی ہے, جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو مفاہمت ہو جاتی میں ہے, اس لیے جب کچھ نکالنا ہوتا ہے, پریشر ڈالنا ہوتا ہے, کسی کو میز پہ لانا ہوتا ہے تو مزاحمت آ جاتی ہے. میں کاشف تینا 2 نمبری تو نہیں کر سکتا ہوں, 14-15 سال ہو گئے کہ تیرے پروگرام کر دیں. دیکھیں یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں پہ رستہ جو ہے نا اس دونوں کا مکس اینڈ میچ جو ہے نا کرنا پڑے گا. یہ جو دو میں نہیں ان کو بیانیے کہتا, نہ میں ان کو ڈیفائن. سیاست میں جیسے میں نے کہا ہے کہ 2 اپروچز ہیں. آپ کے پاس ایک ہی مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہو, مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ سیاسی حکومتیں جو ہے نا وہ اپنی مینڈیٹ کے مطابق حکومت کر سکیں, اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے سفیر میں رہ کے, اپنی لمٹس میں رہ کے جو آئین نے ڈیفائن کیا ہے آپریٹ کرے, اور سب کی عزت کی جائے. بالکل سب کی عزت کی جائے, کسی کی عزت جو ہے اچھالی نہ جائے. تو اگر یہ مقصد ہے تو اس کی اپروچز 1 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, 2 بھی ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہیں. سیاست اسی کا نام ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو سکتی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. وہ تو سیاسی مفاد نکالنے کے لیے ہوتا ہے نا خالد صاحب. تو میں آپ کو پہلے ذرا پریشر پام میں گل کر لیں. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی اصول جو ہیں وہ سیکروسینکٹ نہیں ہوئے. ان کا تقدس جو ہے بہت دفعہ دہائیوں کے اوپر جو ہے نا پامال ہوا ہے, اور سب نے کیا, سب نے کیا ہے. اس حمام میں سارے ننگے ہیں, کسی کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. جب میں کرٹیسائز کرتا ہوں, لیٹس سے میں کرٹیسائز کرتا ہوں کاشف عباسی کو, مجھے فوراً میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے خود تو نہیں یہ واردات کی ہوئی. اور جب مجھے پتہ لگ جائے کہ میں نے خود یہ واردات کی ہوئی ہے تو میں آئی ول ڈیفینیٹلی ریفرین فرام کرٹیسائزنگ کاشف عباسی. کہ میں آئی ایم ایکچولی گلٹی آف دا سیم کرائم, اینڈ آئی ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز Kashif Abbasi or somebody else for something which I have condoned myself for the same crime. تو یہ یہاں پہ اتنی ڈپلیسٹی ہے. یہ جو گروپ ہے اشرافیہ کا جس میں سارے لوگ شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, باقی لوگ بھی شامل ہیں, سارے ادارے شامل ہیں. میں نے گروہی اور انفرادی جو بات کی ہے, تو جب پھر یہ جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے, جب آپ کہتے ہیں سارے شامل ہیں, اشرافیہ ہیں, سب اس میں ننگے ہیں, سب نے اپنے اپنے حصے کی کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں اس میں, وارداتیں جس کو آپ کہتے ہیں, جو بات ہو رہی ہے اب نیشنل ریکنسیلیشن کی, کئی کہتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے. وہ تو ہو نہیں سکتا. کوئی آ کے مانے گا میں نے غلطی کی ہے, کون کہے گا میں نے پیسے بنائے. آپ کا خیال ہے کوئی آ کے کہے گا ہاں جی سر وہ پائن غلطی ہو. وہ ادھر تھا جہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں, جہاں پہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ بھی تھیں, اور ان کے سامنے سب سے بڑا بندہ تھا نا نیلسن منڈیلا, who was above these things. سو یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا راستہ کیا جو قومی حکومت یا دیکھیں مجھے پتا تھا یہ قومی حکومت والا بھی تسی نہ پنگا لو دے. یہ بیسیکلی اگر اس کو قومی حکومت نہ کہا جائے, یہ اس کو کہ ایک جس طرح یو جسٹ پرپوزڈ کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے, کس طرح راستہ ڈھونڈا جائے. کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے یا فورگیو اینڈ فورگیٹ والا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے, اس کے لیے اٹ may take time. It may not happen right away. یا لانگ ڈرون ایک پروسیس ہو جس کے ذریعے لیکن ڈائلاگ ضرور سٹارٹ ہو جائے. ٹھیک سر, لیکن پھر اگر آپ کی یہ بات, آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں, مریم بی بی بار بار یہ حکومت کے خلاف, اس کے بغیر سارا کچھ ہوگا. اگر I have an opinion on that. Give me your opinion. دیکھیں حکومت گرانے کے آئین کے اندر جو ہے نا وہ طریقے جو ڈیفائنڈ ہیں, ضرور وہ ہمارا حق ہے, اینڈ وین ایور وی فیل کانفیڈنٹ ہمیں وہ حق کا ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن وہ جس وجہ سے کر رہے ہیں, کیا اگر جو خرابیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں تو سسٹمک خرابی ہے نا جی, سال آپ کی حکومتیں آئیں اس میں بھی الیکشنز کے اندر بڑے مسائل تھے. یہ تو آپ برا اس لیے لگ رہا ہے کہ ساڈے نال ہو گیا, ورنہ اس تو پہلے تاڈے وجہ تو ہونا سی کہ یہ دادلی مسلم لیگ نون کو گورنمنٹس میں لانے کے لیے ہوا کرتی تھی عموماً. اب ہو گیا
آگے چلنے کا راستہ جس پہلے ہم مجھے یاد ہے سر آپ ہی جیسا آپ نے کہا نا 14-15 سال پروگرام کرتے ہو گئے ٹائم دیں جمہوریت ہے ٹرانزیشنز ہیں اس کو چلنے دیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرانی چاہیے گورنمنٹ یا 2 سال رہ گئے پورا کرنے دو ان مین وائل لیٹس ٹرائی اینڈ فکس میرا خیال ہے کہ 3 سال ایک عرصہ ہوتا ہے وہ ہم نے جو ہے گزارا ہے اس میں ہمیں غلط تجربات بھی ہوئے ہیں ون سائیڈڈ جو ہے وہ احتساب بھی ہو رہا ہے لیجسلیشن کا جو حال ہوا ہے پارلیمنٹ کی جو توقیر جو ہے وہ بالکل مٹی میں مل گئی ہے وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے آج کل ایز اے انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ جو ہے میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں الحمدللہ لیکن میں نے یہ 7ویں ہاؤس جو ہے میں وٹنس کر رہا ہوں میں سینٹ کا اور 6 نیشنل اسمبلی کے آئی ایم سیڈ کہ میں آئی ہیو ٹو سے دیٹ کہ میں نے یہ 30 سالوں میں اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا جو اب ایکسپیرینس اسمبلی میں ہو رہا ہے لیکن یہ چیز ہمیں اس بات سے روکتی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سیٹل کر دیں ونس فار آل کہ آئین کی حکمرانی ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی کون سیٹل کرنا چاہیے سنسیریٹی ہونی چاہیے ایک سوال پوچھو اس کا پھر جواب دے دیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ پرابلی اسی کے اندر جواب ہوگا سارے کا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ لیٹ می تھوڑا سا میں 10 سیکنڈ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آصف زرداری صاحب کے متعلق ایک کمنٹ دیا تھا وہ میری پارٹی نے اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اتنا احتجاج نہیں کیا میری پارٹی نے بڑا احتجاج کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی میں کسی نے احتجاج نہیں کیا بلکہ اس کے بعد زرداری صاحب کی میری ملاقات ہوئی سینٹ کے الیکشن کے دوران میں ووٹ دینے آیا قید سے تو میری ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں اب تمہارا وکیل جو ہے وہ فاروق نائک ہی ہوگا تو مسکراہٹ جو ہے وہ ہم نے ایکسچینج کی لیکن میری پارٹی نے بڑا اس پہ احتجاج کیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے اور سوشل میڈیا پہ مجھے اتنی گالیاں پڑیں سبوٹاج کرنے کی کوشش کر بالکل اتحاد توڑنا چاہتے ہیں اچھا میں قید میں تھا اور یہ لو افیئر جو ہے اوور ہو گیا تو یہ اور اس کے بعد جو ہے جو ہم لوگوں نے ان کو گالیاں دی الحمدللہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اے این پی کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ الف کے ساتھ یا بے کے ساتھ جو ہے یہ سارے جو سلسلے میں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کو سمجھ کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کیا جائے تو بیٹر نہیں ہے ان کی حکومت ہے ایک وہ حکومت اگر سیو کراتے ہیں اپنی جو ہے ادھر سندھ میں تو دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ اس کے لیے وہ تھوڑا بہت ہی ایڈجسٹمنٹیں کرتے رہتے ہیں یا پولیٹیکلی جو ہے اس کو پلے کرتے ہیں اس ساری چیز کو اس کو کہیں مسئلہ مسائل ہو تو اس میں وہ اکاموڈیٹ یا ہو جاتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قابل اعتراض بات ہے سو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈیل نہیں میں کہوں گا کہ پھر میں کہوں گا کہ آرٹ آف پاسبل سیاست میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو ہے کوئی اگر آپ کو کہیں پہ تھوڑی بہت ہی اکاموڈیشن کرنی پڑتی ہے تو ضرور کریں پتہ نہیں تھا جب ہم نے پی ڈی ایم میں ان کو لیا یا ان کے ساتھ ہم گئے ہم نے جو ہے تعلقات ان کے ساتھ بڑے پیار محبت والے تعلقات ان کے ساتھ ہوئے ہمارے اور میں نے زرداری صاحب کے متعلق اوپینین دیا زرداری صاحب کو میرے سے شکایت ہونی چاہیے تھی نا یا پیپلز پارٹی کو میرے سے شکایت ہونی چاہیے لیکن شکایت میری اپنی پارٹی کو ہو گئی اور اس ساری دنیا کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے اور یہ میں آئی ایم سوری کہ یہ لیکن میں آئی ول ناٹ بلیم پیپلز پارٹی لیکن اگر ہم جو ہیں یہ چیز ذہن میں رکھے بغیر جو ہے پولیٹیکل ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں گے تو ہمیں ضرور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ شہباز شریف کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا جب گورنمنٹ یہ ہم آئے 2018 میں اور انہوں نے بعد میں بیک آؤٹ کر گئے وہ بھی ہمارے ذہن میں تھا سینٹ میں الیکشن جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے سو جو ہمارا ان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہوا یہ ساری چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے تو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اس کا کشن رکھنا چاہیے تھا نا ہم نے نہیں رکھا تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو گئے کل کوئی میٹنگ پرسوں ہوئی ہے سونا اس میں کہا گیا کہ مولانا سے دور رہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے نہیں
مجھے اس ایسی کسی میٹنگ کا علم بھی نہیں ہے اور میں زیادہ میٹنگ کھیڑتا بھی نہیں ہے نہیں جڑے. آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں تو کھل کے کہہ دیا. کل اس میٹنگ کا میں اس لیے ذکر کیا, اس میں آیا کہ مولانا صاحب سے دور رہنا چاہیے. ہماری پارٹی والوں نے کہا ہے اپنی پالیٹکس شروع کریں, گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس شروع کریں. کہاں ہوئی ہے میٹنگ؟ لاہور میں ملٹیپل چینلز نے رپورٹ کیا, اخباروں نے رپورٹ کیا. اچھا نہیں, میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. میں آپ کا مشورہ, میں آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں, فرض کریں نہیں ہوں. اچھا چلو آپ کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جوڑے یہ پی ڈی ایم ٹھیک ہے؟ میری ایک بات سنیں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے آنکھ ایک سیاسی گھرانے میں کھولی ہوئی, میں کسی پہ دروازے بند نہیں کرتا. نو لیکن زرداری صاحب کو جس طرح آپ کہتے ہیں نا ٹرسٹ کرنا, کہ زرداری صاحب لیکن اگر میں مولانا صاحب کے بارے میں آپ کا ویو کیا ہے؟ اگر میں کاشف عباسی سے کو بات کرتا ہوں ود اے پنچ آف سالٹ, تو مجھے حق ہے نا کہ میں کاشف عباسی کے ساتھ کو بات کر رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا کو میں مارجن رکھ کے بات کر رہا ہوں. تو یہی بات اگر میں زرداری صاحب کے متعلق کہہ دی تو میں نہیں سمجھتا میں مولانا ٹرسٹ دیا جی مولانا کو ٹرسٹ کیا جا سکتا. مولانا کے ساتھ بھی جو بات جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ کوئی اگر ہماری شادی نہ کرو, سیاست ہماری سیاست جو ہے وہ تحلیل نہ ہو, ہماری سیاست ڈیلیوٹ نہ ہو, ہماری سیاست جو ہے یا ہمارا ایک جو شناخت ہے وہ اپنی جگہ رہنی چاہیے. مولانا کا میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں آئی ہیو ورک. آپ کون سے وہی خدشات ہیں جو زرداری صاحب سے خدشات ہیں؟ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے نا کچھ ایکسپیرینسز ہوئے تھے. تو مولانا کے ساتھ بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, آپ کے اپنے ایکسپیرینس ہوئے, 2002 کی اسمبلی میں ایکسپیرینس ہوئے, آپ نے کیے. وہ جو ہے جو ایم ایم اے والا یا جنرل مشرف والا پیریڈ ہے, یا دیٹ از پارٹ آف آور ہسٹری. آئی کی ناٹ فرگیٹ دیٹ, آئی کی ناٹ ڈینائی دیٹ, یو نو دیٹ از دیئر کہ وہ شفاف ترین الیکشن مولانا صاحب کے مطابق ایم ایم اے جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ حکومت لیڈر دی اپوزیشن بلوچستان گورنمنٹ ہر جگہ کافی. میں وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, میں اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. دیٹ از دیئر گلیئرنگ ایٹ می اینڈ یو. سو ٹرسٹ کرنا چاہیے مولانا کو یا نہیں؟ اس کرنا چاہیے. دیکھیں میں سیاست میں جو ہے کسی پہ دروازے بند نہیں کرنا ہے. میں مولانا کی عزت کرتا ہوں. پی ٹی ایم کی کوئی افادیت ہے خالد صاحب؟ پولیٹیکلی ظاہر آپ نے اتنا کچھ دیکھا, پیپلز پارٹی باہر نکل گئی, اے این پی باہر نکل گئی, تسی رہ گئے. میرا خیال ہے کہ ان کو واپس لانا چاہیے, پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لانا چاہیے, اور ایسے گولز کے ساتھ جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں, اور ان کی جو کنسیڈریشنز ہیں یا جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں جو پہلے ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی ڈیسیژن کیتی ہے تو اس کا مارجن رکھیں, اس کے لیے مارجن رکھ لیں, اس کے لیے مارجن رکھ لیں, لیکن دروازے تو نہ بند کریں. یہ غیر سیاسی ایٹیچیوڈ ہے. مجھے کہ میں اسفندیار ولی کے پاس کل چلا جاتا ہوں, مجھے کہ میں اسد زرداری کے پاس چلا جاتا ہوں, I have no problems with that. لیکن آپ یا جفیاں مار لیندے تو یا جڑا ہے انہوں نے گالاں کرنی شروع کر دیا. کام نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے کہا کہ ان کو واپس لانا چاہیے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ سارے پی ڈی ایم میں اکٹھے ہونے چاہیے, کیا کرنے کے لیے اکٹھے ہوں؟ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. گورنمنٹ گرانے کا کہ نہیں گورنمنٹ گرانی ہے یا الیکشن کا انتظار کرنا ہے, یہ تو میں تو نہیں سجیسٹ کر سکتا. یہ تو کنسنسس کے ساتھ جو ہے پارٹیز آپس میں فیصلہ کر لیں. لیکن یہ جو ہے کہ یو کلوز دا ڈورز آن پیپل کہ بندہ تحریک عدم اعتماد کہتی ہے پیپلز پارٹی, اس کے بارے میں کیا؟ تحریک عدم اعتماد جو ہے اگر وہ پنجاب میں کہتے ہیں میں اگر دیٹ از پاسبل میری پارٹی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے, اس کا حساب کتاب جمع تفریق کرنی چاہیے اگر پاسبل ہے تو اٹ از سم تھنگ وچ از پرمیسیبل ان دا کانسٹیٹیوشن, ضرور ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی نے سیاسی فیصلہ کیا کہ ہم نے پنجاب کی گورنمنٹ نہیں گرانا. مجھے علم نہیں ہے اس فیصلے. منی بی بی نہیں, میاں صاحب نے کہا ہم نے پنجاب کی گورنمنٹ نہیں کرانی. میں آئی ول ریفرین فرام, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ بات پبلکلی پبلک ریکارڈ کا, میں اس وقت جیل میں ہوں جس وقت یہ پبلک ریکارڈ کا, انہوں نے کہا جی پنجاب کی گورنمنٹ. پیپلز پارٹی کا خیال تھا راستہ یہ ہے کہ عدم اعتماد پنجاب میں لے کر, آپ کی پارٹی نے کہا نہیں جی عدم اعتماد نہیں, استعفے دو. استعفے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دینا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت تو کوئی بات استعفے دینے والی بات انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے. میں سیاسی اگر ان کیس بات ہوتی, پیپلز پارٹی کو جب کہا جا رہا تھا استعفے دیں, آپ اس وقت حق میں ہوتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے آپ کو کہ اس وقت یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ایجنڈے پہ رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے. ان کی حکومت ہے, دے ہیو لاٹ مور آن اسٹیک دین اس. ان کی حکومت ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر گورنمنٹ. آج بھی سروے کے تحت جو ہے پیپلز پارٹی از دا موسٹ پاپولر پارٹی ان سندھ. آج بھی کل سروے پبلش ہوا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے دیکھا نہیں.
ना भी हो सर्वे तो दे विन इलेक्शन, yeah, whether you like it or not, they win yeah, election. absolutely. मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त ये इस्तीफे की बात आपकी पार्टी कर रही थी, इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? जिस वक्त उस वक्त बात कर रही थी, मेरा ख्याल है उस वक्त we would definitely most of the parties in PDM were very serious. लेकिन आपका ख्याल है पॉलिटिकली काम करता ही है? मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया अब आपको आप इस्तीफे का मैं मेरा जाती है, मैं एक्सप्रेशन हूँ कि वो वक्त अब मेरे हिसाब से अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब इलेक्शन से पहले क्या अब क्या जरूरत है? तो अब फिर ये पीडीएम अब क्या करेगी जलसे जुलूसों से? ये आप एक टेम्परेचर तो मेंटेन मौज मेला लगा रहना चाहिए, टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाएगा ना सर। देखिए आपको भी पता 2 साल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होते। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले बजट के बाद जो है आपके इलेक्शन आ जाए। सो ये उसकी वजह से साल मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। अब कमिंग बैक टू इट, देयर इज अ रीजन मैंने आपसे पूछा था कि क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड एक और तैयार हो रहा है, और आपको भी एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। बिलावल के बारे में कहा, जैसे आपने कहा कि जी आप ब्लेम नहीं करते, पीपल्स पार्टी ने डील कर लिए, ये है मैं डील नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो अगर अपनी हुकूमत जो है सिंध में उनको सर हो सकता है 2023 के लिए डील की हो। हाँ, अगली हुकूमत मरकज में कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी का उसमें भी कोई हिस्सा निकला है जो है निकल, आपको लगता है कि बन रहा है? मेरे हो सकता है। जरदारी साहब जो है मुमकिनात का खेल खेलने में बड़े माहिर हैं। तो वो तो नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं, नहीं, आप तो सिर्फ बड़े मुमकिन माहिर देख रहे हैं, होते हैं। बड़े माहिर हैं। मेरा जो है खैर यू नो द डिटेल 2008 और से पहले 2004-5 से मेरा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुकात रहे हुए हैं। मियाँ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मियाँ साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और लेकिन अगर मैं सियासत में किसी के साथ भी डील कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ उसके ज़ाती ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो मुझे उनको सियासी तौर के ऊपर डील करना चाहिए विदाउट हार्मिंग माई पर्सनल। या नहीं कर लेना चाहिए था, सियासत करनी चाहिए। अगर वो डील करे, जब आप कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग कि जी आइन कानून ये जिसको मौका मिलता है वो डील कर जाता, इंक्लूडिंग योर पार्टी। मियाँ साहब का बाहर जाना, मरियम बीबी का खामोश होना, पहले उस तमाम लॉन्ग मार्च में जहाँ पे मौलाना साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए, लाहौर पहुंचे तो मियाँ साहब से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के साथ वफ्द के साथ मुलाकात के लिए टाइम था, मौलाना के साथ टाइम नहीं था, वो कोई मिलना चाहते थे। हर कोई डील करने की कोशिश में, हर एक को रास्ता चाहिए कि मुझे कुर्सी कैसे मिलेगी खासा। दैट्स द प्रॉब्लम, ये असल रोल है। सो उस केस में ये जो आइन और कानून है ना, वो एक सानवी चीज बन जाती है। कोई आइन कानून तो ये कहता है कि आपका रोल ही नहीं है। आई एग्री विद यू। आई हैव कोई, मैं इसके ऊपर जो है आपके साथ कोई लंबी चौड़ी डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जो है उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मुझे पता हो कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हार के आया हूँ, खुदा न खास्ता अगर मैं हार जाता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। लेकिन जब मुझे पता हो कि मुझे हराया गया है, इंजीनियरिंग की गई है, तो देन डेफिनेटली आई एम एग्रीव्ड, और मैं आई एम हर्ट, आई एम एग्रीव्ड, और मेरा सिस्टम के ऊपर जो है ग्रेजुअली जो है वो ईमान उठता जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म होता जाएगा। ये चीज़ रिमूव होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना, क्रेडिबिलिटी इस सिस्टम की कायम करने के लिए बड़ी बुनियादी बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे हों। हमें इस वक्त स्ट्रगल करनी चाहिए, जो मंजिल हमारी जो है ना 2023 के या उससे पहले अगर इलेक्शन हो, तो कहते हैं कि बजट के बाद अगले साल इलेक्शन होने, तो फ्री एंड फेयर ये पिंडी कहता है, इस्लामाबाद कहता है। हाँ, पिंडी में सरगोशियां या इस्लामाबाद में? मैं आज भी असेंबली में था, कल भी था, कल भी एक हमारी मीटिंग है, तो पीपल आर टॉकिंग, सारी पार्टियां बात कर रही हैं कि हो सकता है अगले साल इलेक्शन हो जाए। तो अगर ये गारंटी कहीं से तो दी गई होगी कि अगले साल इलेक्शन होगा, ये भी बात के बिलावल बार बार कह रहे हैं अगली हुकूमत हमारी बनेगी, कोई आपको खिचड़ी नजर आ रही है इसमें? देखिए, अगर फर्ज करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं और उससे पहले एक डायलॉग हो जाता है, एक नेशनल डायलॉग हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि भाई ये स्पेसेस हैं जो आइन अलॉट करता है मुख्तलिफ अदारों को, और ये डेफिनेशन है, और पार्लियामेंट की एक बालादस्ती जो है वो कायम हो जाए, और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएं,
لیکن اگر آپ وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنز ایک ٹیٹرڈ سچویشن میں الیکشن کروائیں گے اور پھر اس میں ریگنگ ہوگی کہ آپ جو ہے مشینیں لا رہے ہیں, آپ کچھ اور انجینئرنگ کر رہے ہیں, پری پول ابھی سے شروع ہو گیا ہے, معاملات شروع ہو گئے ہیں, تو یہ اگلے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اگر ابھی سے آ جائے گا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مجھے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن مل جاتے ہیں تو مجھے حکومت نہ ملے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. I'll be a very happy man because for me the expression جو ہے پبلک کا جو ایکسپریشن ہے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر میرے لیے وہ میٹر کرتا ہے, میرے لیے وہ میٹر کرتا ہے کہ اس کا تقدس جو ہے, اس کی جو سینکٹیٹی جو ہے یا اس کی حرمت جو ہے وہ جو ہے ریسٹور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے لیے ووٹ دے یا اس کا رزلٹ جو ہے مجھے سوٹ کرے. اگر میں اس الیکشن میں ہار جاتا ہوں تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اگر جیت جاتا ہوں آئی شوڈ بی ہیپی. بٹ آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی نا, انفارچونیٹلی سر پارلیمنٹ ہمارے یہاں پر ایک پنچ لائن ہے جس کو استعمال کیا, ایک نعرہ ہے جس کو پارلیمنٹ کی آئی ایگری ود یو, میں آئی ہیو نو پرابلمس ان ایگرینگ ود یو. یہ یوز کی گئی ہے اور میرا خیال ہے اوور دا ایئرز پارلیمنٹ کی جو ارریلیونٹ ہوئی ہے وہ پالیٹیشینس کی وجہ سے ہوئی ہے. پارلیمنٹ صرف طاقت میں اور کرسی لینے کا ایک راستہ ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس کی بالادستی یا اس کا تقدس جو ہے یا اس کی آئینی حیثیت ریسٹور کرنا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, ہماری وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے, لیکن ابھی اس ہماری منزل ہونا چاہیے. ہم نے وہ مینز ٹو اینڈ بنا لیا ہے, وہ اینڈ نہیں رہا ہمارا عام فہم لوگوں کے لیے کہ راستہ بن گیا کرسی تک پہنچنے کا, جبکہ یہ راستہ ہونا چاہیے, منزل یہی ہونی چاہیے. منزل یہ ہونی چاہیے, سب سے طاقتور ادارہ. بالکل بالکل منزل یہ ہونی چاہیے. This is what I... تو اسی لیے جب مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, نظریات, اصول, پارلیمنٹ کی بالادستی, اگر تو آپ کا ایکشنز اس کو ثابت کر رہے ہو نا, پچھلے 5 سال آپ ہی کی گورنمنٹ رہی, 2018 کو بہت ہم کو 99 کے بعد حکومت نہ ہی ہوتی نا, خاص طور سے لوگ کہتے ہیں چلو جی حکومت نہیں آئی, بدل گئے ہوں گے, اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ 2007 میں جب سارے واپس آئے تو یہ بدل گئے ہوں گے, لیکن اسی طرح ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ جاتا, نہ کوئی وزیر پارلیمنٹ, کوئی کام نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں, کوئی اس کو the big boss is the prime minister even today. وہ جو کلیکٹیو رسپانس کیبنٹ دس ہے وہ ختم, وہ تو ہے ہی سر, وہ تھیوریٹیکل باتیں رہ گئی ہوئی ہیں, وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ پریکٹس نہیں ہوتی. آپ جو ہے یہ پاور گیم آپ نے شروع میں ہی استعمال کیا ہے ورڈ جو ہے, یہ ساری جو ہے نا, یہ کوئی آئین کے اصولوں کے تحت یا ایک آئین کے وضع کردے جو اصول ہیں ان کے تحت کوئی کھیل جو ہے پچھلے 70 سال میں نہیں کھیلا گیا. آئین ارریلیونٹ ہو گیا, پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی, عدلیہ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بن گیا کہ جو بھی ٹیک اوور ہوتا تھا یا جو بھی لیگیلٹی, چاہے وہ سویلین کر رہے تھے یا ملٹری حکمران کرتے, ان کو سٹیمپ کرنے کے لیے, اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے, کوشر کرنے کے لیے عدلیہ بھی استعمال ہونا شروع ہوگی. خیر صاحب, ہم آگے جانے کی بجائے جس طرح فار ایگزامپل عمران خان صاحب نے 5 سال میں کیا, ابھی بار بار یہ مثال ایک بڑی اچھی مثال ہے ہمارے سامنے, کیا نہیں ہونا چاہیے. ڈیماگوگس, پاپولر سلوگنز, اگر میں ڈیماگوگس کے لیے ایک نیا ورڈ ہے, وار لارڈز. ٹھیک چلے یہ کر لیں, پاپولر ورڈ ہے, بہت بڑا پاپولر ورڈ. آج بھی یہی نہیں ہو رہا. اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اس نے, میں فرض سے مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, پچھلے دنوں کی بات ہے, انہوں نے کہا موٹر وے گروی رکھنے لگے, مریم نواز صاحبہ نے کھڑے ہو کر خبردار موٹر وے گروی نہیں رکھنے دیں گے. بعد میں مفتاح اسماعیل نے جی وہ ہم نے بھی رکھے تھے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. یعنی جو کام حکومت کرے گی اس کو ناکام ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ یہ کب تک چلائیں گے؟ کیونکہ آپ آئیں گے جو باہر بیٹھا ہوگا وہ یہی کرے گا آپ کے ساتھ. میں آج آپ سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو ہم ایک ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں نا, ایک واقعہ ہوا ہے, واقعاتی بحث کر رہے ہیں. میں مائنڈ سیٹ کی بات میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہمارے جو ہے نا ایک بین ادارہ جاتی جو لفظ ذرا مشکل ہے کہ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. پہلے آپس میں تو بات کر لیں, آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں گے تو دوسرے سے بات کریں گے. میں ایکسٹریم پہ جاؤں گا, پارٹی کے اندر نہیں باتیں ہوتی, دوسری پارٹی کی کیا بات کر رہے ہیں. سر آپ آج ان کے موقف کے خلاف کوئی موقف یہاں پہ بیٹھ کے لینا, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ کو, اگلی میٹنگ میں نہیں بلائیں گے آپ کو.
ना मैं शाम तक कर जाएगा सोशल मीडिया जो मेरा हाल हो गया होना है कुछ ना कुछ हो। एक हाल ठीक है ताड़ी सर, तो क्यों नहीं ये ठीक करते? क्या सिर्फ नारे मारने? मैं तो उनको लगता है खाली मैं इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या गी तो तब सब ठीक हो जाएगा, वरना मैंने कुछ ठीक नहीं करना। पहले तो शुरू करें ना, अपने घर से शुरू करें। लेट्स सॉर्ट आउट द पार्टी फर्स्ट। देखें ये सारे सियासी बरादरी जो है उसको अपनी इज्जत के लिए, इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क ने हमें इतनी इज्जत दी है, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, जो साथ जो चेंज आई है उसका क्या होगा? कोई पता नहीं। It could infect us also. It will infect us, no? It could infect also. ये आप ये जो है किसी कोजी सिचुएशन में अपने आप को तसव्वुर ना करें। या फिलहाल नारे लग रहे हैं जिससे हम साढ़े बिल्कुल ये मैं ग्रेट वेल विशर ऑफ अफगानिस्तान। अल्लाह ताला वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत हो, जहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक महफूज हों, वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के नाम के ऊपर हुकूमत अगर कायम होती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम इस वक्त जो है वी मस्ट बी टॉकिंग ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट बी टॉकिंग ऑफ आवर नेशनल यूनिटी एंड नेशनल कोहिजन, क्योंकि हमें ख़तरात हैं इस वक्त। हमारे मुल्क में दो तरफ जो है, जो लंबे बॉर्डर हैं हमारे, अफ़गानिस्तान और ईरान वाला बॉर्डर और इंडिया वाला बॉर्डर, दोनों फेंस्ड हैं। ऊपर तो थोड़ा सा बॉर्डर है ना चाइना के साथ जो है, या साउथ में सर है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस तरह फेंस्ड हो। बताएं कोई मुल्क को बताएं जो है, एक मुल्क का नाम ले दें जो इस तरह फेंस्ड हो। तो वी हैव एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, खतरात। और अगर हम अपना घर दुरुस्त नहीं कर सकते, हम हमारी वल्नरेबिलिटी बड़ी हाइट पे है इस वक्त। वी मस्ट सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। ये बड़ा पुराना डायलॉग है, मैंने वाशिंगटन में कहा था और मुझे यहाँ गालियाँ पड़ी थी उसको, जब आई वाज फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, फॉरेन मिनिस्टर, जब मैंने ये कहा था। वो इंस्टीट्यूट क्या नाम है? वो डॉन ने उसकी हेडलाइन, मेन हेडलाइन लगाई थी, और आई हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इस वजह से भी क्योंकि मियां साहब क्या बैठे थे, याद है ओबामा से जब मिलने गए थे, मियां साहब ने कहा था वी मस्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहर निकल के रिपोर्टर से जब बात की थी, हाँ, वो ऐसा ही उस वक्त ऐसा हो गया था कि आपकी कई भी बात दोबारा रिजाउंडिंग है, फिर उधर बैठ के हम अपने आप को गालियां निकाल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे जो है ना बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच हो गई है। देखें, बाकी किसी अदारे को वो पब्लिसिटी या वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो सियासतदान को मिलता है। दिन रात एक्सपोजर मिल रहा होता है। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, मेरे से हर बात पे एग्री भी कर रहे हैं, पार्टी में ये गुफ्तगू आप कर सकते हैं, करना छोड़ दें कि कर की है या नहीं की है, कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हमें वो पॉलिटिक्स नहीं करनी जो इमरान खान ने पिछले 5 साल की है, हमें फर्ज कर सच बोलना है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी, ग्रजेस के पीछे लड़ाई नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे नफरत करता हूं या करती हूं, या वो क्योंकि नफरत, इसकी पॉलिटिक्स नहीं करनी, ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है। ये बात आप अपनी पार्टी में कर सकते? कर सकते। वो सुनेगा? दैट्स नॉट माई कंसर्न। मेरे दिल का तो बोझ उतर जाता है जब मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात भी ना करूँ तो मैं आई बी डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड डिसऑनेस्ट विद पीपल हु हैव इलेक्टेड मी। आपने ये बात की है? मैंने की है, मैंने ओकेजन्स की है। मैंने नहीं सुनता, नहीं, रिस्पॉन्स मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ, मेरी पार्टी सुन रही है ना बात। Only 2 Khajas who talk about this mostly I've seen. Him also when I hear na, he also talks about this. चले जी ये करें। पता है, मैं तो वो मेरा भाई है, बरखुदार है, बेटा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। बाप उसने गंवाया हुआ है, बाप गंवाया हुआ है। वो भी बड़ा तारीख दौर था जिसमें ख्वाजा रफीक साहब शहीद हुए। वो सही कह रहा है, ही हैज़ ए फ्यूचर। मैं उसके लिए दुआ गो हूँ। उसका एक मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल है, और बड़ा कोना मश्क जो सियासी वर्कर है, वो थॉरोब्रेड, जहाँ जो ग्रास रूट लेवल से जो राइज होते हैं। लेकिन मैं तो, मुझे थोड़ी सी मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर भी है, उम्र का भी प्रेशर है, टाइम का भी प्रेशर है, कि मैं आई मस्ट सेट माई एटलीस्ट माई रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि मैंने जो बात की वो ऑनेस्टली की, अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक की, किसी मसलत के तहत। उसके लिए इस उम्र में आना ज़रूरी है ज़मीर की आवाज़ में? हाँ, मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़मीर जो है ना, वो ज़्यादा बुलंद आवाज़ में जो है आपसे बात करना शुरू कर देता है। मैं सही कह रहा हूँ? वो ताकत देता है कि गालिब करने की, ताकत भी देता है।
طاقت بھی دیتا ہے. Nothing to lose. Nothing to lose. میرے کوئی نہ امبیشن ہے نہ مجھے خواہش ہے اگلا نہ میں نے الیکشن کچھ بننا ہے. کوئکلی اگلا الیکشن لڑیں گے؟ ہاں اگلا الیکشن لڑنا؟ میں I will think over it. کیونکہ میں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مجھے جو کرنا تھا کر لیا ہے. I think over it. میں مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اوقات سے لاکھ درجے زیادہ کئی لاکھوں درجے زیادہ مجھے نوازا ہے. پارٹی چیئرمین کون بنے، پارٹی صدر کون بنے گا، میاں صاحب کو ریپلیس کرے گا، یہ سیٹل ہوئی ہے کبھی سیٹل نہیں؟ دیٹس مور اور لیس سیٹل، لیکن وہ مجھے ڈیٹیل نہ پوچھیں. میرا خیال ہے لیکن وہ سیٹلمنٹ جو ہے نا اس صرف میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ میاں صاحب کر چکے ہیں یا کرنی ہے ابھی؟ نہیں، میاں صاحب کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. دیٹ از اے بڑا کمفرٹ ہے ہمیں اس بات پہ کہ بٹ میں کہہ رہا ہوں کمیونیکیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. چلے میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ فیصلہ کیا ہے، لیکن کیا لوگوں کو بتایا گیا کہ ہوگا کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کیونکہ اس قسم کی میاں صاحب کے بارے میں سنا، وہ کہتے ہیں کئی دفعہ فیصلہ نہیں کرتے، مشکل فیصلہ ہوتا ہے کرتے نہیں ہیں. یہی کہانی ہے. نہیں یہ بڑا کمفرٹ ہے ہمیں کہ میاں صاحب کی شخصیت میں ایک قائد، ایک راہبر جو ہے ہمیں میسر ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہے بالکل. دیٹس سم تھنگ وچ از گیون. اس پہ لڑائی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، لڑائی نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. پیپل ول فال ان پلیس بیکاز جو ہے کہ جو میاں صاحب کی جو شخصیت ہے یا ان کا جو مقام ہے اس کے متعلق کسی کو نہ کوئی ڈاؤٹ ہے نہ کوئی شک ہے. لیکن میاں صاحب واپس نہیں آنا ایتے یہ بھی طے ہے. دیکھیں میں جو موجودہ حالات ہیں میں تو نہیں کہوں گا ان کو کہ واپس آئیں. سیاسی وجوہات کی وجہ سے نا؟ سیاسی وجوہات بھی بالکل سیاسی وجوہات بھی ہیں. ان کی ہیلتھ کے پرابلم ہیں. ٹیکہ تک دلوایا نہیں ہوتے بیگ انہوں نے. ہیلتھ تو نہیں ہے، سیاست ہی ہے نا. سیاستدان کے ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے. وہ وہی بریڈز پالیٹکس. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.